میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ابھی رمضان المبارک میں جب پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ وفد حرم نبوی میں پہنچا تو مجھے بتایا جائے کہ برطانیہ سے پی ٹی آئی کے انیل مسرت اور جہانگیر چیکو کس مقصد سے ایک دن پہلے مدینہ منورہ پہنچے تھے؟ ذرا ان سے پوچھا جائے کہ تم نے زندگی بھر میں کبھی عمرہ کیا؟ تم پوری زندگی میں کبھی مدینہ آئے؟ آج رسول اللہ کی حرمت کو پامال کرنے کے لیے مسجد نبوی میں ہنگامہ کرنے کے لیے آئے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ برطانیہ میں پی ٹی آئی کا صدر وہ بھی اس ہنگامے کو برپا کرنے کے پلان میں شریک مدینہ آیا تھا۔ تم نے مدینہ منورہ کی حرمت کا کبھی پتہ بھی کیا ہے؟ اونچی آواز میں بات کرنے سے روکا ہے اللہ نے، اور حضرت امام مالک کو رحمہ اللہ جب اپنے وقت کے بادشاہ نے بلایا اور بادشاہ نے اونچی زبان میں بات کی، آواز میں بات کی، امام مالک نے جھڑک دیا کہ بادشاہ وقت خبردار، تم جس لہجے میں بات کر رہے ہو جان لو کہ تم مدینہ منورہ میں کھڑے۔ وہ بھی ایسے لوگ بادشاہوں سے محروم نہیں ہوتے تھے، مدینہ کی حرمت سے زیادہ ان کے لیے اور کچھ نہیں تھا۔ اور جب یہودیوں نے حرم کی بے حرمتی کی اور اس روش کو برقرار رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کر دیا، اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب سے یہودیوں کو نکال دیا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکالا تھا، آج میں پاکستان میں ان کے ایجنٹوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے مسلمان اور جمعیت علماء اسلام کے یہ جیالے تمہیں پاکستان سے نکالیں گے، پاکستان کی سیاست سے نکالیں گے، اور پاکستان کی سرزمین پر تمہیں سیاسی لحاظ سے دفن کریں گے، اور پاکستان اب تمہارا سیاسی قبرستان بنے گا، تم مزید زندہ نہیں رہے۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ تم نے کس کو چھیڑا ہے؟ تم نے رسول اللہ کے مقام کو نہیں سمجھا؟ بات کرتے ہو ریاست مدینہ کی، اور ریاست مدینہ کچھ شکل بھی تمہاری لگتی ہے۔ ذرا اپنی شکلوں کو دیکھو اور پھر ریاست مدینہ کی بات کرو۔ یہ گندا اور غلیظ منہ اور رسول اللہ کا تقدس، یہاں کوئی سمجھوتا نہیں۔ میں اپنی عزت پر چشم پوشی کر سکتا ہوں، میں اپنی مجھے گالی دے دو، دیتے رہتے ہو، میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن عمران خان سن لو، اگر تم نے رسول اللہ کی ناموس کو چھیڑا ہے تو ہم بھی میدان میں نکلے ہیں، اس زبان کو گتھی سے کھینچنے کے لیے نکلے ہیں، ہم بغیر کسی ایجنڈے کے میدان میں نہیں آئے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، خبردار سن لو، ایسی جرت تم نے کی، بخدا تمہیں میدان میں
گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیں گے. ہم بڑے برداشت کے لوگ ہیں، بڑے تحمل کے لوگ ہیں، لیکن ناموس رسالت پر بفر جانے والے لوگ ہیں. وہاں پر برداشت اور تحمل کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں. ناموس رسالت وہ واضح عنوان ہے جس پر ماں باپ قربان کیے جا سکتے ہیں، جس پر بیٹے اور اولاد کو قربان کیا جا سکتا ہے، جس پر پورے خاندان کو قربان کیا جا سکتا ہے. تم نے یہ حرکت کر کے اللہ کی عذاب کو دعوت دی ہے. میرے جوانوں، آج تمہارا رد عمل اللہ کی عذاب کو ٹالنے کا سبب بن سکتا ہے. لیکن تھوڑا سا میں شکوہ بھی کروں. ناموس رسالت کی توہین کے ارتکاب پر کہا گیا کہ توہین مذہب پر کوئی مقدمہ دائر نہیں کیا جا سکتا. تو پھر میں بھی اقبال کی طرح اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ شکوہ عدلیہ سے خاکم بدہن ہے. مانا کہ واقعہ سعودی عرب میں ہوا ہے. کوئی جج یہ کہہ سکتا ہے کہ وہاں کا واقعہ پاکستان کے دائرہ اختیار میں نہیں، لیکن مسئلہ وقوع کا نہیں کہ وقوع کہاں ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دل آزاری کہاں ہوئی ہے. دل آزاری پورے کرۂ ارض میں امت مسلمہ کی ہوئی، دل آزاری پاکستان کے مسلمان کی ہوئی، اور دل آزاری کرنے والا وہاں پاکستانی تھا. لہذا میں پاکستان کے ایک شہری کی حیثیت سے جب یہاں پاکستان کی سرزمین پر میری دل آزاری ہوئی ہے، میں کہاں فریاد لے کر جاؤں گا اگر عدالت بھی میری فریاد نہیں سنے گی تو؟ حسین کا شاہکار ہمیں دل جان سے پیار ہے، محمود کا لخت جگر کا. کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا تقدس، آپ کی عظمت، آپ کا نور، جس سے کائنات کے ذرے ذرے کو عزت حاصل ہے، آپ نے اس کو مدینہ منورہ کا مسئلہ قرار دیا. جس پیغمبر کی ذات، جس کا جسد اطہر جس مٹی سے وابستہ ہے، اس خاک کا مقام عرش سے بلندتر، جہاں آپ کے انوار سے کائنات کا ذرہ ذرہ منور ہے، مجھے یہ درس دیتے ہو کہ پاکستان میں اس توہین مذہب پر کوئی بات نہیں ہو سکتی. اگر پاکستان میں توہین عدالت پر بات ہو سکتی ہے